بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فلم انڈسٹری کا ایک مشہور فلم ساز ہوں۔ میری کئی فلمیں سپر ہٹ ہو چکی ہیں۔ اب میں نئی فلم کے لیے ایک نئی ہیروئن کی تلاش میں ہوں۔ پھر تو آپ میرے بھائی کو انڈسٹری میں ڈھونڈ نکالیں گے۔ تم اس کا نام اور تصویر بتاؤ، کل صبح اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا۔ تم کہو گی تو اسے فلم میں ایک اچھا سا رول دے دوں گا۔ وہ بولی، آپ تو ہمارے لیے دیوتا ثابت ہو رہے ہیں۔ بھائی بھی مل جائے گا، اس کا فلم میں کام کرنے کا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور میرے ماں باپ کو بھی اطمینان رہے گا کہ وہ روزگار سے لگ گیا ہے۔ میری ایک بات مان لینے سے تمہارا سب کام ہو جائے گا۔ آپ کون سی بات منوانا چاہتے ہیں؟ تم میری نئی فلم میں ہیروئن کا رول کرو۔ میں نے کبھی اداکاری نہیں کی ہے۔ میں تمہیں سکھا دوں گا۔ مجھے تمہارے جیسی حسین اور خوبصورت جسم والی لڑکی کی تلاش تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہیروئن بننے کے بعد کتنی دولت مند ہو جاؤ گی۔ وہ اس کے چور خیالات بھی پڑتی جا رہی تھی۔ وہ واقعی ایک فلم پروڈیوسر تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کچھ اداکاری سکھا کر نئی فلم میں ہیروئن یا سائیڈ ہیروئن بنائے گا اور اسے ہیروئن بنانے تک اپنے ایک فلیٹ میں داشتہ بنا کر رکھے گا۔ اس نے پوچھا، ممبئی میں تم کہاں رہو گی؟ وہاں میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ میں کسی آشرم میں رہوں گی۔ تمہیں کسی آشرم وغیرہ میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس شہر میں گنڈوں اور موالیوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تمہارے خوبصورت جسم کو کھلونا بنا دیں گے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہاں میرا ایک فلیٹ ہے، میرے ساتھ وہاں رہو۔ آپ تو سچ مچ دیوتا ہیں۔ اب تو مجھے رہنے اور کھانے پینے کی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ اتنے اچھے ہیں کہ میں آپ کا ہر حکم مانتی رہوں گی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا، تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا تاکہ جلد سے جلد اسے اپنے فلیٹ میں لے جائے۔ ممبئی پہنچ کر بلی ڈونا نے اس کے دماغ پر حاوی ہو کر راستے سے بھٹکا دیا۔ جو ہوگی ساحلی سڑک پر لے آئی۔ وہیں وہ ساحلی بنگلہ تھا جہاں پورس اسے لے گیا تھا۔ وہیں پارس اور پورس کی ڈمیوں کی جنگ کے دوران میں پہلی بار بلی ڈونا ٹیلی پیتھی کے علم سے 12 گھنٹے کے لیے محروم ہو گئی تھی۔ اس نے اس بنگلے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا، اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ روشنا قریبی دکان سے کچھ خریدنے گئی تھی، واپس آ کر دروازہ بند کر رہی تھی۔ بلی نے پروڈیوسر کے دماغ میں رہ کر اسے کار واپس موڑنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک ٹرن لے کر اس سے کچھ فاصلے پر رک گیا۔ وہ بلی کی مرضی کے مطابق کار سے نکل کر اس بنگلے کے دروازے پر آیا، پھر کال بیل کے بٹن کو دبایا۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ کھلا۔ نتالیا نے ایک اجنبی کو دیکھ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بلی کی مرضی کے مطابق بولا، میں مسٹر پورس کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ نتالیا خوش ہو کر بولی، کہاں ہے پورس؟ اس نے کیا کہا ہے؟ بلی نتالیا کے دماغ میں گھس کر اس کا نام معلوم کر چکی تھی۔ پروڈیوسر نے کہا، مسٹر پورس نے کہا ہے کہ میں صرف روشنا نام کی لڑکی سے بات کر سکتا ہوں۔ میرا نام روشنا ہے، مجھے اس کا پیغام دو۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج رات کو کسی وقت یہاں آئیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، پورس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس نے مجھے اس بنگلے میں پہنچا کر بلا دیا ہے۔ وہ رات کو آئیں گے تو آپ ان سے شکایت کریں، میں جا رہا ہوں، نمستے۔ وہ واپس آ کر کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر اسے ڈرائیو کرنے لگا، بلی کو اپنے فلیٹ کی طرف لے جانے لگا۔ بلی اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر نتالیا کے دماغ میں پہنچی ہوئی تھی اور اس کے خیالات پڑھ رہی تھی۔ پارس کے کئی ماتحت باری باری آ کر نتالیا کے اندر رہتے تھے۔ جب وہ پروڈیوسر نتالیا کو پارس کی آمد کا پیغام دے کر جانے لگا تو اس ماتحت نے پارس کو مخاطب کر کے کہا، جناب ابھی ایک شخص روشنا کے پاس آیا تھا، اس نے پیغام دیا ہے کہ پورس آج رات اس کے پاس آئے گا۔ پارس نے کہا، یہ بات پورس خیال خوانی کے ذریعے روشنا سے کہہ سکتا تھا، پھر کسی کے ذریعے پیغام دینے کے لیے بنگلے میں کسی کو کیوں بھیجا گیا اور اسے کس نے وہاں بھیجا ہے؟ پارس اس ماتحت کے دماغ میں تھا۔ ماتحت نے اسے پروڈیوسر کے دماغ میں پہنچا دیا۔ وہ اس کے خیالات پڑھنے لگا۔ پتا چلا کہ مدھو پور کی ایک بستی کے پاس ایک حسین لڑکی تنہا سڑک پر کھڑی ہوئی تھی۔ پروڈیوسر اسے لفٹ دے کر ممبئی میں اپنے ایک فلیٹ میں لے جانا چاہتا تھا، پھر اسے پتا نہیں چلا کہ وہ کیسے پورس کے ساحلی بنگلے میں پہنچ کر روشنا نامی ایک حسینہ کو کسی پورس کی آمد کا پیغام دے کر اپنی کار میں واپس آیا تھا، پھر جس حسینہ کو لفٹ دی تھی اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ پارس نے اس حد تک سمجھ لیا کہ اس کار میں لفٹ لے کر آنے والی حسینہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے۔ اس نے پروڈیوسر کو روشنا کے پاس صرف اس لیے بھیجا تھا کہ اس کی آواز سن کر روشنا کے خیالات پڑھ سکے، اور وہ خیالات پڑھ رہی ہوگی اسی لیے خاموش تھی۔
फ्लैट में पहुंचकर प्रोड्यूसर इसे आगोश में लेना चाहता था। वो बोली, अभी नहीं, मुझे भूख लग रही है, पहले खाने के लिए कुछ ले आओ। वो खाना लाने गया। पारस ने हसीना की गुफ्तगू सुनते ही पहचान लिया कि वो बिली डोना है। जैसा कि वो बता रही थी कि बेयारो मददगार है, पारस इसकी मदद करे। और पारस ने बिली को भड़काया था कि वो पारस के इसी साहिली बंगले में जाए। बिली ने यही किया था और वहां जाकर नतालिया को रोशना के रूप में देख लिया था। ये बिली डोना और पारस को भी मालूम नहीं था कि रोशना दरअसल नतालिया है और नतालिया भी अपनी पिछली जिंदगी और अपना नाम तक भूल गई थी। नताशा ने अपनी बहन का ब्रेन वॉश किया था, इसके दिमाग से टेलीपैथी का इल्म भी बुला दिया था। वो खुद को तुर्की के जल्जले की एक आफतज़दा लड़की समझ रही थी और पोरस के इश्क में मुंबई चली आई थी। प्रोड्यूसर कुछ सैंडविचेस और कोक की 2 ठंडी बोतलें ले आया। कहने लगा, मैं बेहतरीन खाना लाने वाला था लेकिन बाहर दंगा फसाद हो गया है। यहाँ के एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को छुरा मार दिया है। लोग दुकानें बंद कर रहे थे, मैंने जल्दी से ये खरीद लिया है। वो एक मेज के इतराफ में आकर बैठ गए। बिली ने कहा, चलो गुजारा हो जाएगा, बहुत भूख लग रही थी, कुछ तसल्ली हो जाएगी। इसने एक सैंडविच खाते हुए बोतल से 2 घूंट पिए, फिर मुंह बनाकर बोली, कोक का मजा कुछ अजीब सा है। प्रोड्यूसर ने भी पीते हुए कहा, ये छोटा इलाका है, यहाँ 2 नंबर माल मिलता है। दुकानदार ज्यादा कमीशन के लालच में 2 नंबर की चीजें ज्यादा बेचते हैं, फिक्र ना करो, अभी पुलिस वाले आएंगे, इन गुंडों को पकड़कर ले जाएंगे, फिर शांति हो जाएगी, हम किसी 5 स्टार होटल में डिनर करेंगे। पारस किसी काम से चला गया था, फिर इस प्रोड्यूसर के दिमाग में चला आया। वो मालूम करना चाहता था कि बिली इस बंगले में नतालिया को देखने के बाद क्या करेगी, नतालिया को नुकसान पहुंचाएगी या इस सिलसिले में पारस से कोई बात करेगी। वो सैंडविचेस के साथ पूरी बोतल पी चुकी थी। अगरचे मजा नहीं आ रहा था लेकिन वो ठंडी थी, वो प्यास बुझा रही थी। फिर वो एक हाथ से सार को थाम कर सामने दीवार, दरवाजे और खिड़कियों को देखने लगी। वो तमाम चीजें आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई से लग रही थी और अजीब सा सुरूर महसूस हो रहा था। वो जरा लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, माल 2 नंबर था मगर अब अच्छा लग रहा है, एक सुरूर सा महसूस हो रहा है। वो हंसते हुए बोला, तुम्हारे जैसी हसीना सुरूर और मस्ती में ना हो तो खेलने का मजा नहीं आता। तुम्हारी बोतल में आधी कोक और आधी ग्वादर की शराब थी। ये स्पेशल किस्म की शराब बड़ी जालिम होती है, मजा भी देती है और खोपड़ी भी उल्टा देती है। पारस पहले ही इसकी लड़खड़ाती हुई आवाज से समझ गया था कि इसे नशा हो रहा है। प्रोड्यूसर इसे मस्ती में लाकर मजा लूटना चाहता था लेकिन पारस का फायदा हो गया। वो इसके दिमाग में पहुंच गया, वो इसे महसूस न कर सकी। वो इसकी तरफ उंगली उठाकर बोली, तुम फिल्म वाले बड़े बदमाश होते हो मगर मैं फंसने वाली लड़की नहीं हूँ, बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज हूँ। मुझे सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले बड़े बड़े हीरो ही हाथ लगा सकते हैं। पारस इसके चोर ख्यालात पढ़ते ही अल्पा से बोला, फौरन बिली डोना के दिमाग में आओ और खामोशी से इसके ख्यालात पढ़ो। अल्पा ने बिली के अंदर आकर इसके ख्यालात पढ़े तो पता चला कि वो नीलमा के जेरे असर है। इसने पिछली बार नीलमा के कहने पर पारस और पोरस को फिर से फांसने के लिए इनसे राब्ता किया था मगर दोनों ने इसे ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। पारस ने इसे मशवरा दिया था कि वो पोरस के साहिली बंगले में जाए ताकि वहाँ नतालिया को देखकर पोरस के लिए प्रॉब्लम बन जाए। दूसरी तरफ पोरस ने बिली से वादा किया था कि वो इसकी मदद करेगा, इसके लिए एक खुफिया रहायशगाह का इंतजाम करेगा। लेकिन बिली इस साहिली बंगले में ना जाए, इस बंगले को लॉक कर दिया गया है। इस बात ने बिली और नीलमा को मुतजस्सिस किया कि इस साहिली बंगले की कोई अहमियत है जहां पारस बिली को भेजना चाहता है और पोरस अपने बंगले में जाने से मना कर रहा है। ये भेद मालूम करने बिली मुंबई शहर इस प्रोड्यूसर के साथ आई थी। यहाँ से हालात रुख बदलने लगे। बिली चालबाजी से नतालिया के दिमाग में पहुंच गई थी। बिली के जरिए नीलमा भी नतालिया के अंदर आई तो आत्मा शक्ति के जरिए पता चला कि वो रोशना नहीं है, कोई और है। एक तरफ बिली इस प्रोड्यूसर के साथ इसके फ्लैट में गई थी ताकि प्रोड्यूसर को अपना ताबेदार बनाकर फ्लैट में आराम से महफूज रहे, लेकिन बाजी उलटने वाली थी। दूसरी तरफ नीलमा ने रोशना के दिमाग को खंगालना शुरू किया। इसके वाश किए हुए ब्रेन
آتما شکتی کے ذریعے تنویمی عمل کیا تو نتالیا کی یادداشت واپس آنے لگی۔ نیلما کو معلوم ہونے لگا کہ وہ روشنا نہیں نتالیا ہے۔ اس کی بہن نتاشا نے پورس کو پھانسنے کے لیے اسے روشنا کا نیا روپ دیا تھا۔ یہ بہت بڑا راز تھا جو نیلما پر کھل گیا تھا۔ دوسری طرف الپا اور پارس کو یہ معلوم ہوا کہ بلی نیلما کی معمولہ اور تابع دار ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے پہلے وہ جے رانگا نامی ایک ایسے چالاک ٹیلی پیتھی جاننے والے کے ساتھ تھی جو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چھپ کر ایک محفوظ زندگی گزار رہا تھا، اور اس نے بڑے نایاب جواہرات کا ذخیرہ اپنی کوٹھی کے تہہ خانے میں رکھا تھا۔ پھر یہ معلوم ہوا کہ بلی نے بڑی مکاری سے جے رانگا کو اپنا تابع دار بنا لیا تھا۔ بڑی شاہانہ زندگی گزارنے لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ احمد آباد گئی تو دوسری بار اس کی ٹیلی پیتھی کا علم 12 گھنٹے کے لیے ختم ہو گیا اور وہ پھر مصائب میں گرفتار ہو گئی۔ ایسے ہی وقت نیلما نے اسے اپنی معمولہ اور داسی بنا لیا۔ نیلما کی آتما اب جس نندا رانی کے جسم میں رہتی ہے وہ نندا رانی بڑی حد تک اسی طرح سے مشابہت رکھتی ہے۔ وہ مدھو پور کی بستی کے قریب بہت بڑی زمینوں کی مالکہ بن گئی ہے۔ وہاں اس نے ایک مندر اور دھرم شالہ بنوایا ہے اور اپنے لیے ایک شاندار محل تعمیر کرا رہی ہے۔ الپا اور پارس اس کے چور خیالات پڑھ رہے تھے اور پروڈیوسر اس کے حسن و شباب سے کھیلنا چاہتا تھا۔ پارس کو اس سے غرض نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ وہ کوئی پارسا اور عزت دار نہیں تھی کہ اس کی آبرو بچانے کی کوشش کی جاتی۔ الپا نے کہا، پارس یہ جیسی بھی ہے مگر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے لیے بڑی کام کی باصلاحیت عورت ہے۔ پھر ایک عورت ہو کر یہ نہیں چاہتی کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی اپنی ہوس پوری کرے۔ پارس نے کہا، تو پھر اسے لٹنے سے بچا لو، لیکن اس طرح کہ تمہاری موجودگی ظاہر نہ ہو اور نیلما کو بھی معلوم نہ ہو کہ کسی نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کی مدد کی ہے۔ الپا نے بڑی خاموشی سے بلی ڈونا کے دماغ سے نشے کے اثر کو کم کیا، اسے اس حد تک ہوش میں رکھا کہ وہ خود اپنا تحفظ کر سکے۔ جب پروڈیوسر اس کے قریب آیا تو وہ اسے دھکا دے کر بولی، مجھ سے دور رہو، ابھی مجھے چڑھی نہیں ہے، تم مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو تو ویسی ایک اور بوتل پلاؤ۔ وہ بولا، ایک نہیں 10 پلاؤں گا مگر ایک بار تو آگوش میں آ جاؤ۔ وہ نشے میں بولی، تمہارے پاس نہیں آؤں گی، پہلے بوتل نہیں پلاؤ گے تو جوتے ماروں گی اور شور مچاؤں گی۔ اس نے ایک چیخ ماری۔ پروڈیوسر اپنی سوسائٹی میں عزت دار تھا، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، چیخ نہ مارو، میں ابھی جاتا ہوں اور ویسی بوتل لے کر آتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر گیا۔ وہ اپارٹمنٹ تیسری منزل پر تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترنے لگا۔ الپا نے اس کے قدم لڑکھڑا دیے۔ وہ گرا، پھر لڑکتا ہوا چیختا ہوا نیچے جانے لگا۔ بلی ڈونا بستر پر آ کر اوندے منہ گر پڑی۔ الپا نے دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس کو دیکھا۔ وہ خیال خوانی میں مصروف تھا۔ وہ بولی، ہم نے تمام اہم معلومات حاصل کر لی ہیں، پھر خیال خوانی کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میں خیال خوانی نہیں کر رہا ہوں، میرا جو ماتحت روشنا کے دماغ میں تھا وہ میرے اندر آ کر رپورٹ دے رہا ہے۔ الپا نے پارس کے اندر آ کر سنا۔ وہ ماتحت کہہ رہا تھا، سر پہلے تو میں نے معلوم کیا کہ روشنا نیند محسوس کر رہی ہے۔ وہ بستر پر آ کر بے وقت لیٹ گئی، پھر تھوڑی دیر بعد سو گئی۔ اس کے بعد کسی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی، میری آتما شکتی کہہ رہی ہے چلے جاؤ، 1 سیکنڈ میں چلے جاؤ۔ پارس نے پوچھا، اور تم چلے آئے؟ ماتحت نے کہا، نہیں سر، میں وہاں موجود رہنا چاہتا تھا، لیکن آپ میری سوچ کی لہریں روشنا کے دماغ سے نکل آئیں۔ میں نے دوسری بار خیال خوانی کی پرواز کی، لیکن مجھے اس کا دماغ نہیں ملا۔ معلوم ہوتا ہے اس پراسرار عورت نے روشنا کو مار ڈالا ہے۔ پارس نے یہ تسلیم نہیں کیا۔ وہ روشنا کو ہلاک کر کے کیا حاصل کرے گی؟ نہیں، اس نے آتما شکتی سے روشنا کے لب و لہجے کو تبدیل کر دیا ہے، اس لیے ہمارے ماتحت کو اس کا دماغ نہیں مل رہا ہے۔ پارس نے ماتحت سے کہا، تم جاؤ آرام کرو، ہم معلوم کریں گے کہ روشنا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماتحت چلا گیا۔ الپا نے کہا، اب بلی ڈونا کے دماغ سے ہی کچھ معلوم ہو سکتا ہے، نیلما اس کے پاس ضرور آئے گی۔ پارس نے تائید کرتے ہوئے کہا، ہم باری باری بلی ڈونا کے اندر رہیں گے، ابھی تم اس کے پاس رہو، میں دوسری جگہ مصروف رہوں گا۔ وہ جے رانگا کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کی دنیا میں خاموش
اور گمنام رہ کر کیا کرتا رہتا ہے، کیا رفتہ رفتہ دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی کمزوریاں معلوم کرتا رہتا ہے اور ان کمزوریوں سے آئندہ فائدہ اٹھانے والا ہے۔ اس کی خاموشی اور گمنامی بے مقصد نہیں ہوگی۔ پارس نے سوچا جے رانگا اپنے دماغ میں نہیں آنے دے گا، اس کے کسی ماتحت کے اندر پہنچنا ہوگا۔ یہ بلی ڈونا کے دماغ سے معلوم ہو سکتا تھا کہ جے رانگا کے ماتحتوں اور مسلح گارڈز میں سے کون کون یوگا کا ماہر نہیں ہے۔ اس نے الپا کو دیکھا، پھر پوچھا تم بلی کے دماغ میں نہیں گئی؟ میں گئی تھی، تھوڑی دیر بعد میں نے نیلما کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی بلی تم نشے میں، تم تو کبھی پیتی نہیں تھی۔ میں نیلما کی آواز سنتے ہی بلی کے دماغ سے نکل آئی۔ کیا اس نے تمہیں نکال دیا؟ نہیں، میں خود نکل آئی ہوں۔ نیلما نے روشنا کے دماغ میں ہمارے ماتحت کی موجودگی کو سمجھ لیا تھا، وہ بلی کے اندر میری موجودگی کو بھی سمجھ سکتی تھی اور ہم نیلما کو شبہ کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے کہ بلی کے اندر اس دوران میں کوئی خیال خوانی کرنے والا آ چکا ہے۔ پارس نے کہا تم نے واقعی ذہانت سے کام لیا ہے۔ ایسا کرو کہ نادیدہ بن کر اس فلیٹ میں جاؤ اور بلی کے عمل اور رد عمل سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ نیلما نے روشنا کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور بلی کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ تم کہاں مصروف ہو؟ نیلما نے بلی کے دماغ سے جے رانگا کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہوگا۔ میں جے رانگا کی محل نما کوٹھی میں نادیدہ بن کر جاؤں گا اور وہاں کے حالات معلوم کروں گا۔ وہ نادیدہ ہو کر اپنی رہائش گاہ سے چلے گئے۔ الپا نے فلیٹ میں پہنچ کر دیکھا بلی ڈونا بستر پر سے اٹھ گئی تھی اور اب نشے میں نہیں تھی۔ الپا کا خیال تھا کہ نیلما نے اپنی آتما شکتی سے اس کے نشے کو ختم کیا ہوگا۔ ایسی بات نہیں تھی۔ نیلما نے بلی کے دماغ میں ہلکا سا زلزلہ پیدا کیا تھا، وہ چیخ مار کر اٹھ بیٹھی تھی، تھوڑی دیر تک تکلیف محسوس کرتی رہی تھی، اس کا نشہ حرن ہو گیا تھا۔ نیلما نے اس سے کہا میں پروڈیوسر کے دماغ میں گئی تھی، پتہ چلا کہ وہ تمہارے حسن و شباب کو آسانی سے حاصل کرنے کے لیے کوک کی ٹھنڈی بوتل میں شراب ملا کر لے آیا تھا۔ تم نے اسے ایک عام سا بے ضرر آدمی سمجھ کر اس وقت اس کے ارادوں کو نہیں پڑھا اور اس کے فریب میں آ کر شراب پی لی۔ بلی نے کہا نیلما مجھے معاف کر دو، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں۔ تم اسی لیے زندہ ہو کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، آئندہ ایسی غلطی نہ کرنا۔ وہ پروڈیوسر کہاں ہے؟ تمہیں وہ نشہ اچھا لگ رہا تھا، تم نے اسے دوسری بوتل لانے پر مجبور کیا۔ وہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ سیڑھیوں سے اترتے وقت گر پڑا۔ کچھ لوگ اسے قریبی اسپتال لے گئے ہیں، اب تم لیٹ جاؤ اور آنکھیں بند کر لو، میں تمہارے دماغ کو پھر سے لاک کر رہی ہوں۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی، اس کے بعد گہری نیند میں ڈوبتی چلی گئی۔ الپا نادیدہ بن کر اسے دور سے دیکھ رہی تھی، یہ نہیں جانتی تھی کہ خیال خوانی کے ذریعے نیلما اور بلی ڈونا کے درمیان کیا باتیں ہوتی رہی ہیں۔ اس نے صرف اتنا دیکھا کہ بلی کا نشہ ختم ہو گیا تھا، وہ تھوڑی دیر تک خلا میں تکتی رہی تھی جیسے خیال خوانی کے ذریعے باتیں کر رہی ہو، پھر وہ دوبارہ بستر پر لیٹ کر سو گئی تھی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ نیلما اس کے دماغ پر کسی طرح کا عمل کر رہی ہے۔ اگر وہ کچھ معلوم کرنے اس کے دماغ میں جاتی تو نیلما آتما شکتی سے اس کی موجودگی معلوم کر لیتی، اس لیے وہ نہیں گئی، اپنی رہائش گاہ میں واپس آ گئی۔ ویسے پارس نے اسے ایک بار بتا دیا تھا کہ کبھی نیلما کے پاس نادیدہ بن کر جاؤ تو اس سے دور رہا کرو، وہ اپنے پوتے سوامی تلک رام بھاٹیا کی طرح غیر معمولی قوت سماعت رکھتی تھی۔ آس پاس کوئی نادیدہ بن کر آئے تو وہ اپنی قوت سماعت سے اس نادیدہ کے دل کی دھڑکنیں سن لیا کرتی تھی۔ پارس فلائنگ کیپسول کے ذریعے جے رانگا کی کوٹھی میں پچھلے دروازے سے آ گیا۔ جس وقت بلی ڈونا کی دماغی توانائی کمزور پڑ گئی تھی اور وہ احمد آباد میں تھی، تب پارس نے یہ معلوم کیا تھا کہ جے رانگا کی کوٹھی میں داخل ہونے کا ایک ہی کوریڈور ہے، وہاں ایسی مشینیں نصب کی گئی ہیں جہاں سے گزرنے والا اگر نادیدہ بھی ہو تو اس کا متحرک ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ اس طرح جے رانگا کو دشمنوں کی آمد کا علم ہو جاتا تھا۔ پارس نے ڈرائنگ روم میں آ کر دیکھا جے رانگا ایک صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اس کا خاص ماتحت اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا جب مالک نے کہا ہے کہ وہ تمہارے ذریعے ہم سے رابطہ کرنے والے ہیں تو وہ ضرور ابھی رابطہ کریں گے، وہ شاید کسی معاملے میں الجھے ہوئے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ماتحت سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص جے رانگا نہیں ہے بلکہ اس کی ڈمی ہے۔ یہ بات پارس کو بلی کے چور خیالات سے
معلوم ہو چکی تھی کہ جے رانگا کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ایک دوا کے ذریعے ختم ہو چکی ہے۔ اب وہ ماتحت کہہ رہا تھا کہ ان کا مالک ان سے رابطہ کرنے والا ہے۔ یہ پارس کے لیے نئی بات تھی کہ جے رانگا کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ مالک کون ہے جو ابھی ان سے رابطہ کرنے والا ہے؟ جے رانگا کی ڈمی نے کہا مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، نیلما مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی۔ اس نے بلی ڈونا کے دماغ سے یہ معلوم کیا ہوگا کہ میں ہی جے رانگا ہوں۔ خاص ماتحت نے کہا تم خواہ مخواہ خوف زدہ ہو نیلما، تمہارے چور خیالات پڑھ کر سمجھ لے گی کہ تم ہمارے مالک کی ڈمی ہو، اصل جے رانگا نہیں ہو، اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ڈمی نے چونک کر کہا مالک میرے اندر آ گئے ہیں، وہ ہم سے بول رہے ہیں۔ پارس یہ سنتے ہی ڈمی کے اندر پہنچ گیا۔ اصلی جے رانگا کی آواز سنائی دے رہی تھی، وہ اپنی ڈمی کی زبان سے خاص ماتحت سے کہہ رہا تھا تم درست کہہ رہے ہو، میری ڈمی کو نیلما سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، وہ مجھے تلاش کر لے گی۔ میں ابھی اسی لیے آواز بدل کر بول رہا ہوں کہ وہ خطرناک عورت میرے دماغ تک نہ پہنچ سکے۔ خاص ماتحت نے پوچھا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اگر ہم یہاں رہیں گے تو نیلما ہم سب کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لے گی۔ اب سے پہلے بلی ڈونا نے بھی یہی کیا تھا، مجھے دھوکہ دینا چاہا، میں بچ گیا، تم سب اس کے تابعدار بن گئے۔ پھر تم سب دیکھ چکے ہو کہ اس کا انجام کیا ہو رہا ہے، وہ خود نیلما کی داسی بن چکی ہے۔